ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے اور ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتا تھا۔ وہ اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس کبھی کبھی کھانے پینے کے بھی پیسے اور ضرورت کی اشیاء بھی موجود نہیں تھی۔ ایک دفعہ بچے رو رہے تھے کیونکہ کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ تب اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے اور اب تو جو چیز گھر میں رکھی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اور اس طرح اس کی بیوی اس سے باتیں کرتی رہی اور اپنے شوہر سے گلے شکوے کرتی رہی۔ تب اس کے شوہر نے اسے کہا کہ بیوی اور میرے بچوں، سن لو میری ایک بات، تم سارے صبح صبح اٹھ کر قرآن پاک پڑھا کرو، کیونکہ قرآن پاک میں جب بھی قرآن پاک پڑھتا ہوں مجھے پورا قرآن مسحور کرتا ہے۔ کبھی حوصلوں کی ڈور تھما کر مجھے آگے بڑھنے کی تحریک دیتا ہے، تو کبھی صبر کی تلقین، تو کبھی شکر کی نصیحت۔ میں جب بھی اداس ہو جاؤں تو یہ آیتیں مجھ سے سرگوشیوں میں کہتی ہیں، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یہ آیت پڑھ کر مجھے رشک آتا ہے خود پر، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ سن کر اس کے بیوی بچوں کو یقین ہو گیا کہ قرآن پاک پڑھ کے ہی ہم خوشحال ہوں گے۔ تب انہوں نے سارے گھر والوں نے قرآن پاک اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا، اور یہی انہوں نے روز کا معمول بنا دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، اور جن کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، رہنے کو گھر بھی اچھا نہیں تھا، پھر اللہ کی برکت سے ان کے گھر میں اللہ نے رحمت بھیجی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورے گاؤں میں امیر ہو گئے، اور ان کا ایک بہت ہی اچھا گھر تھا، اور تمام ضرورت کی اشیاء ان کے گھر میں موجود تھیں، اور وہ خوشحال ہو گئے۔ اللہ نے اپنا کرم نازل کیا ان پر۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی مورل کہانی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے، نا امیدی گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، صبر کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ بے شک سننے والا ہے، اور ہمیشہ قرآن پڑھا کرتے ہیں، اور بے شک قرآن پڑھنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ ہمیں بھی صبح صبح اٹھ کر قرآن پڑھنا چاہیے، اور اس سے ہی ہم خوشحال ہوں گے۔